کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص تھا جو وکٹ کے 6 جانب کھیلتا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبد القادر کا سلام۔ ابھی میں جہاں سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، اس کمرے کی دیوار کے اس پار قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام موجود ہیں۔ راتوں رات ایک آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں سینٹورس شاپنگ مال، جو بالکل میرے لیفٹ سائڈ پر ہے اس دیوار کے اس پار، وہاں پر مطلب اسے سیل کر دیا گیا اور ایسے بند کیا گیا جیسے اندر کوئی دہشت گرد چھپے ہیں اور حکومت نے کوئی بہت بڑی کارروائی کرنی ہو۔ لیکن اصل حقائق اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ سارا معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں قائم یہ بلند و بانگ بلڈنگ، جسے سینٹورس شاپنگ مال کہتے ہیں، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی ملکیت ہے، جو پی ٹی آئی کا حصہ ہے۔ اور کل تقریب کے دوران شہباز شریف کے ساتھ ایک تو تکرار ان کی ہوئی۔ کشمیر کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کا غصہ تھا یا آزاد کشمیر کے مسائل پر جو وہ آواز اٹھا رہے تھے وہ معاملہ ان کو برا لگا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کے چند گھنٹوں کے دوران ہی یہ پورا شاپنگ مال سیل کر دیا گیا۔ کاروباری افراد سینکڑوں کی تعداد میں، جن کی وہاں پر دکانیں ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ سڑک کے اوپر کھڑے آج دن بھر احتجاج کرتے رہے۔ کاروبار پہلے ہی ٹھپ ہے اور لوگوں کو مزید اذیت دی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے کچھ انتقامی کارروائیوں کے حوالے سے۔ لیکن میرے پاکستانیوں، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ معیشت ٹھیک ہونے لگی ہے۔ لیکن کس کی، یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں آپ کو بڑی حیران کن تفصیلات بتانے والا ہوں، اور پھر ساتھ ہی تبدیلی کا سگنل مل رہا ہے تبدیلی کا سگنل، کیونکہ عمران خان نے ایک اہم پیغام بھجوا دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ وکٹ کے دونوں طرف تو کھیلنے والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، لیکن آج خان صاحب نے بتایا کہ کوئی وکٹ کے 6 طرف بھی کھیل رہا تھا۔ اور اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ بھی ان دنوں ہاٹ ٹاپک ہے، تو اس کی راہ میں اصل رکاوٹ کیا ہے؟ آپ لوگ بہت دنوں سے سن رہے ہیں یہ معاملہ، لیکن تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں جو ٹی وی پر نظر آ رہا ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو ریالٹی میں ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اس بارے میں بات کرنی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ رجیم چینج کے بعد سے اب تک پاکستان کو کتنے ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا؟ تو یہ سارے سوالات اور ان کے جواب آج کے اس ولاگ کا حصہ بناؤں گا کچھ ہی دیر میں، کیونکہ آج خان صاحب سے کچھ ولاگرز کی ملاقات ہوئی اور اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو بتانی ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے تھوڑی سی بات آج کے روز ہونے والی ایک سب سے اہم ڈیولپمنٹ کی، جس پر بات کیے بنا ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ بالآخر 43 دن کے بعد ارشد شریف کے ناحق قتل پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس لے لیا۔ میں حیران ہوں کہ اس معاملے میں یا یہ نوٹس لینے میں 43 دن لگے، 43 ڈیز، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ان کا چہلم تک گزر گیا۔ ماں دہائیاں دیتی رہ گئی، لوگوں نے خط لکھے، کیا کیا کچھ کیا، عمران خان نے ہر جلسے میں ذکر کیا، اور بھی بہت کچھ۔ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن جو بھی سرکمسٹانسز تھے، جتنی بھی تاخیر ہوئی، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ نوٹس لیا گیا۔ ایز اے پاکستانی ہم اسے ویلکم کرتے ہیں۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بھی آج تشکیل دے دیا، اور ساتھ ہی حکومت کی اب تک کی جو تحقیقات ہیں ان پر سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ آج ہی اس معاملے کی FIR درج کرنے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ پتہ نہیں ہو گئی یا اس ولاگ کے دوران یا اس کے بعد ہوگی، تاکہ فوری طور پر اس مقدمے کی سماعت کا آغاز ہو سکے۔ سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ کل سے ہی اس کی سنوائی شروع ہو۔ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس پر نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہوں گا۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں کچھ بات اور اہم ڈیولپمنٹس کی۔ تو میرے پاکستانیوں، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ معیشت ٹھیک ہونے والی ہے، لیکن ہماری نہیں، ہمارے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی، کیونکہ تحقیقات کے دوران جو ان کے خلاف کچھ کیسز چلے تھے، اس وقت اربوں روپے مالیت کے کچھ اثاثے تھے ان کے، جنہیں منجمد کر دیا گیا تھا۔ ان کے یہ تمام اثاثات بحال ہونے والے ہیں، اور تازہ ترین جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منجمد اثاثے، جن میں 5 ارب 58 کروڑ 80 لاکھ 73 ہزار روپے مالیت کے 1 نہیں 2 نہیں 5 بینک اکاؤنٹس ہیں، اور ساتھ ہی ایک گھر ہے کافی لیوش قسم کا ہے، جسے میرا خیال ہے وہ کنورٹ بھی کیا جا رہا تھا اس میں پناہ گاہ میں، وہ گھر بحال کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے راجہ ریاض جیسے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر چیئرمین نیب لگایا تھا، تو اب کرامات تو آپ کے سامنے آنی تھی
یہی وجہ ہے کہ عمران خان چیخ چیخ کر کہتے رہے تھے کہ یہ اقتدار میں صرف اپنے کیسز سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کم از کم 1100 ارب روپے کا ٹیکہ لگ رہا ہے پاکستان کو۔ آج ہی کے دن سپریم کورٹ نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ عمران خان کے سوا تو کسی سیاسی جماعت کو نیب ترامیم پر کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف عمران خان کو ہی کیوں اعتراض ہے؟ اگر عمران خان کو اکیلے کو اعتراض ہے تو پھر لوگوں کے بنیادی حقوق کیسے متاثر ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آواز بھی تو نہیں اٹھا رہا، اور سوال یہ بھی ہے کہ باقی اعتراض کرنے والی جماعت پھر رہ کون سی جاتی ہے؟ سارا تو یہ کنسورشیم ملا ہوا ہے، سوائے جماعت اسلامی کے باقی سب تو اس اتحاد کا حصہ ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ کیوں عمران خان بھرے جلسوں میں بار بار یہ پوچھتے رہے کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف لڑنے کا ٹھیکہ میں نے اکیلے نے اٹھا رکھا ہے؟ کتنی بار انہوں نے کہا، انہوں نے عدلیہ کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ میری اکیلے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرا اکیلے کا پاکستان نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی کہا کہ میں نے اکیلے نے نہیں ٹھیکہ اٹھا رکھا، اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اس ملک میں کرپشن کے خلاف ایک ہی آواز اٹھی ہے، اور عمران خان کی، اور نیب ترامیم کے خلاف بھی صرف عمران خان ہی سپریم کورٹ گئے ہیں۔ اور کیوں گئے ہیں اس کا اب آپ کو جواب ملنا شروع ہو چکا ہے کتنے دنوں سے، جب سے یہ کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، اور آج بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ پاکستان کی قسمت ہے، نہ جانے کب بدلے گی۔ کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ کرے جلد بدل جائے۔ یہ لوگ تو آج ہیں، کل اقتدار ختم ہوا اپنا بیگ اٹھائیں گے اور واپس لندن کے انہی فلیٹس میں پہنچ جائیں گے جہاں سے یہ خصوصی طیارے کے ذریعے پاکستان لائے گئے ہیں۔ معیشت تو ان سے فی الحال ٹھیک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، باتیں بڑی بڑی تھیں، لیکن ہر روز الٹا پاکستانی قومی خزانے کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور جو ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن، ان کے مطابق رجیم چینج کے بعد سے، یعنی جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، پاکستان کو کم از کم 12 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس ہے ہی ٹوٹل 1.5-2 ارب ڈالر اپنا، اور ٹوٹل 7-8 ارب ڈالر، وہ 12 ارب ڈالرز کا نقصان برداشت کر سکتا ہے؟ کر بیٹھا نا نقصان۔ لیکن ابھی بھی کوئی ایسی راہ نہیں نظر آ رہی کہ ہم کسی بہتری کی طرف چلیں۔ لیکن اب تک نہ شاہ زیب خان زادہ کو معیشت خطرے میں دکھائی دے رہی ہے، نہ ان کے کچھ 36 کے قریب جو حامی اینکرز ہیں ان کو اس معاشی تباہی سے کوئی ایشو ہے۔ سوچے اگر عمران خان کے دور میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی، ہم اس نہج پر یا ڈیفالٹ کے اتنا قریب پہنچے ہوتے، یا ہمارے ریزرو اتنے گر چکے ہوتے، یا مہنگائی کی یہ صورتحال ہوتی، تو بلاول صاحب نے تو مہنگائی مارچ کر کر کے برا حال کر دینا تھا، مولانا صاحب کے بھی فتوے روز ہی آتے، اور اینکروں نے اب تک کتابیں لکھ دینی تھی عمران خان اور معیشت کی تباہی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھ چکے ہوتے۔ اور پھر کچھ ٹویٹر پر بھی اینکرز ہیں جو عمران خان کے جلسے میں بندے گن گن کر بتاتے ہیں اپنے سورسز کے نام سے کہ ہمارے سورسز کے مطابق اتنے بندے ہیں، ہمارے انہوں نے اپنے ان جعلی سورسز کے نام پر زمین آسمان ایک کر دیا ہوتا اب تک۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات ملکی سیاسی صورتحال پر۔ عمران خان پنجاب اسمبلی کب تحلیل کریں گے، اس پر مشاورتی عمل جاری ہے۔ عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو ایک بار پھر کل زمان پاک میں بلا لیا ہے، کیونکہ پارٹی کے کچھ اندر کے لوگ جو کچھ کمزور دل لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اسمبلی کی تحلیل سے پی ٹی آئی کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں واضح پوزیشن کیا ہے، عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور پرویز الہی کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پرویز الہی کے ایک قریبی ساتھی سے ایک ایسی نشست ہوئی جس میں اندر کی معلومات، سچائی اور فیکٹس پر مبنی معلومات جاننے کا موقع ملا۔ تو وہ کچھ معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیوں وہ فوری اسمبلی کی تحلیل کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ذکر عمران خان صاحب کا۔ آج انہوں نے یوٹیوب ولاگر سے ایک اہم ملاقات کی اور ایک بار پھر کافی گرجے برسے ہیں، اور ان کی ساری ناراضگی کا محور مرکز ایک ہی شخص ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص تھا جو وکٹ کے 6 جانب کھیلتا رہا۔ عمران خان صاحب نے آج اپنی پالیسی میں تبدیلی کا بھی سگنل دیا ہے۔ ان سے مختلف سوالات ہوئے نئے سیٹ اپ کے بارے میں کہ ان سے تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی کوششیں، کوئی رابطے، کچھ ہو رہے ہیں۔ تو کچھ سوالات کے جواب میں انہوں نے ویسے کافی تفصیلی جواب دیے، لیکن جو اس کا کرکس ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اچھے تعلقات کی بحالی کے لیے سگنلز دے چکے ہیں، پیغام بھیج چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پیغام صرف یہی ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں اور تعلقات کی بہتری ہی ملک کے مفاد میں ہے۔ یہ اب ایک سگنل ہے، سافٹ سگنل، اور میری اپنی معلومات بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کے ذمہ داران کو یا جو پارلیمانی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ کہا ہے کہ انہیں وقت دیا جائے، یعنی بے جا تنقید اور وہ جو کچھ بھی ہے، جو سخت ہاتھ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو نظر آیا، اس طرح کا رویہ اب نہ رکھا جائے اور وقت دیا جائے تاکہ سچویشن انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے۔ لیکن آگے سے ابھی کوئی مثبت جواب اس طرح سے ملا نہیں ہے، یہ بھی کنفرمیشن ہے۔ اس دوران کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ
جلد کوئی بریک تھرو یا کوئی رابطے باقاعدہ طور پر انیشیٹ ہو سکتے ہیں. پھر اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا تو خان صاحب نے کہا کہ ہمارے اپنے ایم پی ایز کو کچھ خدشات ہیں, وہ اظہار کر رہے ہیں بار بار اس کا, لیکن میں ابھی ان سے مشاورت کر رہا ہوں اور اس میں تھوڑا وقت لگے گا, لیکن اسی مہینے کوئی نہ کوئی تاریخ دے دیں گے. تو کچھ ارکان کا خیال ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے سے سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, لیکن جن سے میں نے بات کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ کچھ ارکان وہ ہیں جو اس سیٹ اپ میں یا اس حکومت میں وزیر مشیر ہیں یا جن کے پاس کچھ عہدہ ہے یا پاور ہے, ان کو لگتا ہے کہ سیاسی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن باقیوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی بات نہیں, اسمبلی تحلیل کرتے تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے. جن کے پاس پاور ہے وہ تو یہ چاہتے ہوں گے کہ رہے ہمارے پاس یہ پاور, بعد میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ جلدی جلدی سارا سامان لپیٹیں اور نئے الیکشن میں جائیں. بہرحال دونوں طرف کی رائے آ رہی ہے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یقین دلایا اپنے تمام ارکان کو کہ اسمبلی کی تحلیل سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم نہیں ہوگی, نہ ایسا میں ہونے دوں گا. پھر پرویز الہی اور مونس الہی کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کی ہر بات ہماری لائن اینڈ لینتھ کی نہیں ہو سکتی, اس لیے وہ انہوں نے پیغام دیا اپنے لوگوں کو کہ اگر آپ کو کوئی بات پسند نہیں آتی اتحادیوں کی تو اسے نظر انداز کریں, کیونکہ پالیسی جو ہے وہ تو بڑوں نے طے کرنی ہے نا. تو اس بارے میں پرویز الہی کے جو قریبی دوست ہیں, آج میری ان سے ملاقات ہوئی, ان سے میں نے پوچھا کہ اصل کہانی کیا ہے وہ آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. پرویز الہی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم مارچ تک یہ سیٹ اپ چلے, اسی طرح چلے, کیونکہ مارچ تک اگر جائیں گے تو ترقیاتی کام کمپلیٹ ہو سکیں گے, کیونکہ جتنا پینڈنگ کام ہے, جتنا پینڈنگ بجٹ ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور وہ پھر کلیم نہیں کر سکے گی پی ٹی آئی یا ان کی جو حکومت ہے وہ کہ ہم نے یہ منصوبے شروع کیے یا ہم نے یہ کیا. ابھی ان کے پاس بجٹ ہے جو انہیں فیڈرل گورنمنٹ سے ملا ہوا ہے, یہ وہ بجٹ ہے جو شہباز شریف صاحب نے یہ سوچتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ کو دیا تھا کہ حمزہ شہباز اسے استعمال کرے گا اور ہم اسے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کریں گے. تو ہاتھ کھلا تھا اس وقت, تو وہ سارا بجٹ اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے استعمال کریں, ہم اپنی ترقیاتی منصوبے, فلاحی اسکیمیں, یہ سارا کچھ دیں, ابھی موقع ہے ہمارے پاس. تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 3-4 مہینے تک تحلیل کی طرف نہ جایا جائے. اس ساری صورتحال میں آپ لوگ اکثر یہ بھی سوچتے ہوں گے, جب سے خاص طور پر یہ نیا سیٹ اپ آیا ہے, کہ فوج بحیثیت ادارہ کیا سوچ رہا ہے, کیا وہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے. تو اس سلسلے میں بہتر جو پوزیشن ہے وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہی آ کے بتائیں گے, یا آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ کیا کنٹینیوٹی ہے پرانی پالیسی کی یا نئی پالیسی ہے. اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن پلوشہ عباسی ایک خاتون ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, انہوں نے عاصم منیر سے ہونے والی ایک تازہ ترین انٹریکشن سے متعلق ایک تھریڈ تحریر کیا ہے, جس کے بعد میں نے ان سے کچھ مزید معلومات بھی لیں اور جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی جو ایک ملاقات تھی وہ کس نوعیت کی تھی اور اس میں کیا بات چیت ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ عاصم منیر صاحب سے ان کے گروپ, جس میں کچھ سیاسی لوگ بھی ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں, ایک اہم ملاقات نیشنل ورک شاپ فار بلوچستان کے دوران ہوئی تھی. یہ ایک ورک شاپ ہے جو بلوچستان کے حالات کے اوپر بنائی گئی. پھر اس ورک شاپ میں شامل لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عاصم منیر صاحب سے ملنے والے ہیں. تو آخری لمحات میں ان کے کووڈ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے اور پھر لاسٹ مومنٹ پر انہیں بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات ہونے والی ہے عاصم منیر صاحب سے. تو کوئی تقریباً 3 گھنٹے تک یہ طویل ملاقات رہی اور ایک لمبا سیشن رہا. اس میں کافی زیادہ معلومات انہوں نے بتائی ہیں مجھے, جو ان کی اپنی درخواست پر میں یہاں پر شیئر نہیں کر رہا, نہ مجھے کرنی چاہیے. لیکن کچھ باتیں, کچھ ایک آدھ تھریڈ میں سے انہوں نے لکھا تھا, میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ عاصم منیر صاحب نے اپنی بات کا آغاز خود تلاوت اور اس کے ترجمے سے کیا, اور سیشن کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں آپس میں محبت کو پروان چڑھانا ہے. فوج آپ سے ہے, فوج آپ ہی کی ہے, آپ ہمارے دل میں ہیں اور اس دل میں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. میں اس طرف زیادہ زور نہیں دے رہا کہ خود تلاوت کی اور ترجمہ کیا, بیکاز بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی کوالٹی ہے جو ان کے ساتھ جان بوجھ کے منسوخ کی جاتی ہے. آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ میں اس چیز کو ہائی لائٹ کروں. لیکن جو سیکنڈ چیز ہے میں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ دلوں میں نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئی وش, آئی ہوپ کہ یہی لیگیسی لے کے وہ آگے بڑھیں اور یہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ہماری نیک تمنائیں اس ادارے کے ساتھ بھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ اے پولیٹیکل رہے اور عوام کے ساتھ ان کا جو کنیکشن کہیں نہ کہیں لوز ہوا ہے یا جو ایک گیپ آیا ہے وہ گیپ کسی طرح سے بلڈ ہو سکے واپس. آئی ہوپ کہ دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی, عوام کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی. ایٹ دی اینڈ ہے تو فوج ہماری اپنی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
اجازت دیجیے, خدا حافظ.